فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم یا عمر یا عمر، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعطرته وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق و محبت سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. دعائے مستجاب حضرت ختم الرسول ہیں وہ، دعائے مستجاب حضرت ختم الرسول ہیں وہ، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کا چناؤ فرمایا تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وزیر، معاون اور جانثار و رشتہ دار بنا دیا. یہ حدیث پاک المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے. اس کے لفظ کچھ یوں ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ اختارنی واختار لی صحابا. بے شک اللہ تعالی نے پوری مخلوق میں میرا انتخاب فرمایا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب کیا. فجعل لی بینہم وزراء، ان کے اندر میرے وزیر اور مشیر بھی بنائے. وانصارا، مددگار بھی پیدا کیے.
وَأَصْحَارًا اور میرے رشتہ دار بھی بنا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ آج جو فقط اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو پس پشت ڈالتے، یا فقط صحابہ کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو الگ مخلوق گردانتے، ان لوگوں کے واسطے واضح پیغام ہے کہ حضور کے صحابہ ہی وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن سبہ، جس نے ان کو برا کہا، یعنی میرے وزیر، میرے مشیر، میرے انصار، میرے اصحاب، انصار یعنی معاون و مددگار، اصحاب یعنی میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت اطہار، ان میں سے کسی کو بھی برا کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے جہان کی لعنت ہے۔ لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت والے دن اللہ تعالی نہ ان کا نفل قبول فرمائے گا اور نہ ان کا فرض قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اور تربیت سے یہ حضرات ایسے مرتبہ تک پہنچے کہ اب قیامت تک جتنے بھی خیر کے کام ہوں گے ان کے اندر جس وقت نام لیا جائے گا تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کا نام لیا جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاعر دربار رسالت، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرتے ہیں اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آفاق میں قابل تکریم اور اعلیٰ خلاق کا ذکر ہوگا فَإِنَّمَا بِكَ فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ، حضور آپ کی برکت سے لوگ ہماری مثالیں بیان کیا کریں۔ فَإِنَّمَا بِكَ فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ، فَإِنَّمَا بِكَ بے شک آپ کی وجہ سے فِينَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ ہمیں پیش کیا جائے گا کہ یہ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار نے یہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب اور فیض پانے والوں میں ایک روشن نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تربیت پائی اور وصال نبوی کے بعد امت کو سنبھالنے میں ایک کردار ادا کیا، اور پھر وصال صدیقی کے بعد جب امیر المومنین بنے تو ریاست مدینہ کو اس عروج تک پہنچایا کہ اپنے بھی بیگانے بھی آپ کے نظام سلطنت، نظام عدل اور نظام انصاف اور رعایا کی فلاح و بہبود کی مثالیں آج بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک لوگ مثالیں دیتے رہیں گے۔ بلا شبہ دوستو ہمیں خلافت فاروقیہ کے ذرعی اصول اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس خطبہ میں آپ کے نظام خلافت کے کچھ اصول بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کا سوال نہیں خاکہ کیا ہے؟ آپ مراد رسول ہے۔ مراد رسول کا مطلب یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رب کی بارگاہ سے مانگا۔ مراد رسول امیر المومنین ہے، امام العادلین ہے، فاروق اعظم ہے، داماد علی مرتضیٰ ہے، ابو حفص عمر بن خطاب قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے مکہ پاک میں پیدا ہوتے، دور جاہلیت میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اعلیٰ درجے کے گھڑ سوار بھی تھے، طاقتور پہلوان بھی تھے، عمدہ خطیب، مالدار تاجر تھے اور قریش مکہ کی جانب سے شاہی درباروں میں سفیر بن کر بھی جایا کرتے تھے۔ ان کی خوش نصیبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے رب تعالیٰ سے انہیں اپنے لیے مانگ لیا۔ اعلان نبوت کے 6 سال اپنی زندگی کے 33ویں برس
माह ज़ुल्हिज्जा में इस्लाम कबूल करते हैं। फिर तकरीबन 7 साल मक्का पाक में और 11 साल मदीना पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीबी जानिसार होने का शर्फ पाया। फिर इस दौरान तमाम गज़वात के अंदर आपने शिरकत की है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि आपने जैसे अर्ज किया वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मुवाफ़क़त में हुक्म नाज़िल फरमाया। मुवाफ़क़ात उमर इस उन्वान से बाकायदा कुतुब सीयर में उन्वानात मौजूद हैं। उन्वानात इधर से हज़रत उमर ने मशवरा दिया, उधर से अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही के ज़रिए से कुरान नाज़िल फरमा दी। ये बाकायदा कुतुब सीरत के अंदर भी मौजूद है, कुतुब अहादीस में भी मौजूद है। 10 साल तक आप मनसबे जलील पर फाइज रहे, पूरी दुनिया में रियासत मदीना का झंडा लहराया, मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पर नमाज फजर पढ़ा रहे थे कि नमाज फजर की इमामत करवाते हुए एक बदबख्त ने आप पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में आपने शहादत पाई। क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हाजिर है। हदीस पाक के मुताबिक हश्र का रोज कायम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक काम कर गुंबद खजरा शरीफ से बाहर तशरीफ लाएंगे और मैदान हश्र में एजाज पाने के बाद जन्नत के आला दर्जों के अंदर फाइज हो जाएंगे। खिलाफत फारूकिया का एक ज़रूरी उसूल वो है निज़ाम अदल का फ़रोग़। आपके निकात क्या थे? दुनिया के अंदर हर धर्म, हर मिल्लत, हर कौम ये दावा करती है कि इंसाफ अच्छा है और हम इंसाफ को पसंद करते हैं, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अमली मैदान में क्या है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो निज़ाम अदल कायम किया उसके बुनियादी निकात क्या थे? इदारों की तरक्की आपको पता है कि उनमें करने वाले, काम करने वाले जो अफराद हैं उन पर मुनहसिर होती है। तो आपने इदारों के अंदर काम करने वाले बंदे ऐसे भर्ती किए जो ज़हीनो फतीन थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, दूर अंदेश थे और कुरान और सुन्नत के आलिम भी थे। ये कुरान और सुन्नत का आलिम होना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस बंदे को कुरान मजीद, कुरान रशीद के हलाल और हराम का इम्तियाज आ जाए तो वो निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकता है। जिन्होंने अलफ़बे नहीं पता की हिंदी की नहीं, सिर्फ इतना ही पता कि सवेर को 8 बजे आके अपनी कुर्सी से बैठ, गर्मी लगी तो AC ऑन कर लवांगे, ठीक है जी, कोई ज़रूरत पड़ी तो बारों बैल दे के अपने PN बारों मंगवा लांगे तो कम कहना कि बस गल बात ख़त्म हो गई। जिन लोगों ने अपनी हुक्मरानी सिर्फ यहीं तक महदूद रखी है उन लोगों के वास्ते वाज़ेह पैगाम है कि एक हुक्मरान के अंदर क्या कुछ होना चाहिए। आपने सबसे पहले ऐसे लोगों का इंतखाब किया जो कुरान और सुन्नत के आलिम थे, परहेजगार भी थे और फिर ज़हीनो फतीन थे, दूरंदेश थे, उनको आपने काजी मुकर्रर किया। फिर अमली तौर पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज किया, काजियों को सख्ती से पाबंद फरमाया कि फैसला करते हुए सबसे पहले कुरान से मदद लेनी। कुरान से मसला नहीं मिलता तो अहदीस की तरफ रुजू करना है, नहीं मिलता तो फिर इज्मा की तरफ आना है। इज्मा, इत्तिफाक की राय क्या है, फिर जो है वो शरई उसूलों के मुताबिक फैसला सुना देना। फिर आपने एक और भी निकात लिखवाया था, आपने फरमाया कि अदल तब मुयस्सर हो सकता है जिस वक्त काजी मुयस्सर होगा। अदल तब मुयस्सर होगा। चुनांचे आपने अदालती निज़ाम इतना मौसर बनाया, मुर्रखीन ने लिखा फारूकी दौर में कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां पर काजी मौजूद नहीं था। हर जिले के अंदर आपने काजी मुकर्रर फरमा दिया। अदालतों की भरमार हो मगर आम आदमी अदालत तक पहुंच ही ना पाए तो दोस्तों इंसाफ कायम नहीं हो सकता। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जजिस तक आवाम की रसाई इतनी आसान बनाई कि एक आम मुसलमान भी बिला तकल्लुफ अपना हक लेने के लिए काजी के सामने खड़ा होकर अपनी बात सुना सकता था। जजिस को सख्ती से ताकीद फरमाई और कई मरतबा अपने अमल से भी वाज़ेह फरमाया, अदालत में दोनों फरीक बराबर होते हैं, चाहे वक़्त का खलीफा हो चाहे आम आदमी, दोनों बराबर होते हैं।
آپ نے یہ بار بار لوگوں کو ذہن نشین کروایا. پھر عوام کی طرح قاضیوں کی بھی مذہبی تربیت فرمائی، زبانی، تحریری، عملی طور پر انہیں خوف خدا اختیار کرنے، شریعت پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس بھی دلایا. قاضیوں کی سخت نگرانی کرتے، حتیٰ کہ اگر قاضی کے بارے میں کسی غلط فیصلے کی معلومات ہو جاتی فوراً سے پہلے اس کو معزول کرتے اور پھر اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرواتے. دور فاروقی کے نظام عدل سے متعلق میں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وقت کے خلیفہ، اور سید القراء جن کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور یہ ابی بن کعب کوئی عام آدمی نہیں تھا. میں نے کئی دفعہ یہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جن سے قرآن سننے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا. یہ پیارے محبوب اس ابی بن کعب سے ان کی زبان سے قرآن سنی. یہ باقاعدہ پیغام آیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. یہ ابی بن کعب ہے اور سیدنا فاروق اعظم ہے. کسی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا آپس میں، بندہ بشر ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کا خلیفہ ہے اور ایک عام بندہ ہے، اختلاف ہو گیا. فیصلہ کروانے کے لیے دونوں پہنچتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے اتیناک لتحکم بیننا. زید بن ثابت پتہ ہے کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضور نہیں، فرمایا اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے فیصلہ کروائیں. ہاں وقت کا خلیفہ آیا ہے. جلدی سے جو ہے وہ نشست کو صاف کیا. جہاں پر زید بن ثابت خود بیٹھتے تھے وہاں پر ساتھ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. ہاں ہونا یا امیر المومنین آپ یہاں پر تشریف رکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلی بے انصافی ہو گئی، پہلی بے انصافی ہو گئی ہے. حضور کیا ہوا؟ میں دیکھ لا یدرک زید بن ثابت القضاء حتی یکون عمر ورجل من عرض المسلمین عنده سوا. زید بن ثابت اس وقت تک کامل قاضی نہیں بن سکتا جب تک اس کی نگاہ میں وقت کا خلیفہ اور عام بندہ برابر نہ ہو جائے. جب تک دونوں برابر نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کامل قاضی نہیں بن سکتا. فرمایا میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، میں وقت کا خلیفہ ہوں، انہیں میرے اعزاز میں اکرام میں نشست خالی کی ہے، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اجلسو مع خصمی، میں اپنے خصم یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھوں گا، اپنے فریق کے ساتھ بیٹھوں گا. دونوں کو سامنے بٹھایا گیا، زید بن ثابت اوپر بیٹھے اور فیصلہ سنایا. دوستو یہ نظام فاروقی تھا، یہ عدل فاروقی تھا کہ آپ نے لوگوں کو باقاعدہ اپنے فعل سے سمجھایا کہ قاضی کی نگاہ میں، جج کی نگاہ میں جو عام بندہ ہے اور جو صاحب منصب ہے دونوں برابر ہونے چاہیے. اس سے بڑھ کر نظام عدل اور کہاں مل سکتا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک دفعہ فیصلہ آیا تھا، اس کا واقعہ بھی ذرا سن لیجیے. سنن کبریٰ کے اندر امام یقین نے ذکر کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا اپنا ذاتی مکان تھا مسجد نبوی کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجیے، یہ جو مکان ہے نا آپ کا اپنا، یہ مجھے آپ بیچ دیجیے. بیعنیہا، یہ بیچ دیجیے، او ہبا، یا مجھے ہبا کر دیجیے. ہبا علی، مجھے ہبا کر دیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حتی ادخلھا فی المسجد، میرا ارادہ یہ ہے کہ مسجد کی تھوڑی توسیع کر دوں، آپ کا مکان اس کو جو ہے وہ مسجد کے اندر شامل کر دوں. انہوں نے کہا میں مالک ہوں اس مکان کا، میں مالک ہوں، تو میں چاہوں دوں چاہوں نہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بظاہر یہ بات بڑی ناگوار گزری. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، یہ دونوں اکٹھے ہو کر کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے. کہنے لگے کہ دیکھیے بات یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ مکان مجھے بیچ دیں یا ہبا کر دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا مکان ہے، میں چاہوں دوں چاہے نہ دوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھیے جو فیصلے کی بات ہے وہ حق یہی ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہے اس کا مالک ہے، وہ چاہے کسی کو دے چاہے نہ دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی.
فیصلہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے حق میں ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر کہنے لگے انی اشہدک انی قد جعلتها للہ، مجھے یہ مقدمہ کرنے کی، یہ یہاں پر آنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، مجھے معلوم تھا، لیکن میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے اسلام کا نظام عدل کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے، کہ اگر فیصلہ وقت کے خلیفہ کے خلاف بھی آتا ہے تو وقت کا خلیفہ بھی اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں انی قد جعلتها للہ، نہ میں نے اس کو بیچا ہے نہ میں نے اس کو ہبہ کیا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر کو وقف کر دیا. باب السلام، جہاں سے سلام کرنے کے لیے آج ہم داخل ہوتے ہیں نا مسجد نبوی کے اندر، تو وہاں پر دائیں جانب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جو توسیع، مسجد کی توسیع کر کے اس کے اندر شامل کر دیا گیا. دوستو یہ نظام عدل ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ